السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیت کے لیکچر میں عبادات کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا ہے، اور اسلام کے علاوہ عبادات کے بارے میں جاہلیت کا کیا تصور تھا اور رہبانیہ کیا تصور تھا، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جاہلی تصور عبادت کہ جب اسلام نے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے خاص طریقہ کار بھی بتائے، لیکن ان طریقہ کار کے اندر انسانوں نے کچھ کوتاہیاں کی۔ وہ کس طرح کی کوتاہیاں تھیں؟ ایک جاہلی تصور عبادت تھا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ عرب کے حجاز کے جو جاہل لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، ان کے ہاں تصور عبادت کا تصور یہ تھا کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی لیا جائے، صرف پوجا پاٹ کی جائے، اس کے علاوہ وہ عبادت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ عبادت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا بار بار ذکر کیا جائے، اور اس کے علاوہ تمام کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور چند رسمیں تھیں جو انہوں نے مختص کر لی تھیں عبادت کے لیے، ان کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے۔ نہ ان کے ہاں حلال و حرام کی تمیز تھی، نہ کسی دنیاوی زندگی کے دوسرے معاملات کی تمیز تھی۔ وہ صرف عبادت اسی کو سمجھتے تھے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا ذکر کر لیا جائے خاص طریقے سے اور خاص وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور دوسرا تصور تھا راہبانہ تصور عبادت۔ راہبانہ تصور عبادت یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس وقت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں میں اور یہودیوں میں ایک تصور پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے یہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے، اور عبادت کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی کام کرنا، گھر بار بسانا، محلے میں رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، اس کو وہ عبادت کی نفی سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہا ہے، گھر بار بسا رہا ہے، تو راہبانہ یعنی راہب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت سے انحراف کر رہا ہے، عبادت سے یہ اپنا منہ پھیر رہا ہے۔ اور تیسرا تصور جو تھا وہ اسلامی تصور عبادت، کہ اسلام نے ہمیں عبادت کے بارے میں کیا تصور دیا۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ انسان کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن اسلام کا تصور عبادت نہ ہی جاہلی تصور عبادت ہے اور نہ ہی راہبانہ تصور عبادت۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دن کے اندر 24 گھنٹے میں صرف خاص وقت تک کے لیے انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اپنی زندگی ہے وہ اپنی منمانی کے مطابق گزارتا رہے۔ اسلام عبادت کا یہ تصور پیش نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور اپنے محلے کو، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے اور وہاں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، بلکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انہی کے مطابق تم نے اپنا گھر بار بسانا ہے، اپنے محلے میں رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے،
اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، سیاست کرنی ہے، سب کے سب طریقے جو آپ علیہ السلام نے اس امت کو بتائے ہیں انہی کے مطابق انسان اگر کرے گا تو وہ عبادت ہے۔ اگر ان کے مطابق نہیں کرتا تو وہ ہرگز عبادت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دے اور اس کے لیے وہ جنگلوں میں نکل جائے اور اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ دے اور سب کے حقوق ادا نہ کرے تو اسلام اسے عبادت نہیں کہتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں معاشرے کے اندر رہ کر عبادت کرنا سکھایا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے معاشرے کو چلانا ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات انسان کو بتائے ہیں ان احکامات پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ یہ اسلامی تصور عبادت ہے۔ پھر اسلام نے اس پورے اپنے تصور کے اندر انسان کی پوری زندگی کو، اس 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت کے اندر ڈھالنے کے لیے ابتدائی طور پر 5 عبادتیں، کچھ عبادتیں فرض کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ عبادت اسلام کے اندر صرف ان 4 چیزوں میں بند نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام نے انسان کی ایک تربیت کے لیے ایک کورس مہیا کیا ہے کہ اسلام ان 4 عبادتوں کو کر کر پوری زندگی میں عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو سب سے افضل ترین عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے دین کا ستون کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ یعنی جس طرح عمارت کے اندر ستون کو گرا دیا جائے تو چھت گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر انسان مسلمان نماز کو گرا دے، نماز کا انکار کر دے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ تو یہ نماز کی حیثیت یہ ستون کی طرح ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو اصل مقصد حیات بھی بتانا ہے کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب وہ انفرادی فائدے بھی ہیں اور اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ انفرادی فائدے کیا ہیں؟ مقصد حیات کی یاد دہانی۔ مقصد حیات کی یاد دہانی یہ نماز کے ذریعے بتائی جاتی ہے۔ جب انسان کو 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے انسان کے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرنا اور اس بات کے لیے برانگیختہ کرنا اور اس بات کی یاد دہانی کروانا ہے کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، کہ جس طرح تم ان 5 وقتوں کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو، بالکل اسی طرح ان اوقات کے علاوہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو گے۔ یہ نماز سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مقصد حیات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اس مقصد کی ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے فرض شناسی، کہ ہمیں فرض شناسی کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے اپنے اوپر لازم سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ نماز ادا نہ کی تو اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مجرم ہوں گا، انسان کے اندر اس سے فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان پہچانتا ہے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں تو میرے اوپر کچھ فرائض ہیں۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ کہ میں نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی کس طرح عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہ نماز کا دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعمیر سیرت، یعنی
انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی سیرت، انسان کی زندگی خود بخود اچھائی کے کاموں کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو اسے اس بات کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ جو زندگی کے اندر تم کام کر رہے ہو، ایک نہ ایک دن تم نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے ہیں۔ وہ اعمال، ان اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سے انسان کی سیرت اور زندگی اچھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے ضبط نفس، کہ انسان نماز کی وجہ سے ضبط نفس کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ انسان دیکھیں، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ اب نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، لیکن اب انسان نے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے تو اس کے اندر نماز بہت بڑا فائدہ حاصل، بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ کہ دیکھیں، جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے اندر ہم اپنے نفس کو ضبط کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم فجر کے وقت، سردیوں کا موسم ہے، رضائی کے اندر ہم سو رہے ہیں، اب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں تو اپنے نفس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں کہ دیکھیں سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے تو صرف کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ جب یہ نماز کے اندر سردی حائل نہیں ہوتی اور اسی طرح نماز کے اندر گرمی حائل نہیں ہوتی تو بالکل اسی طرح 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بھی کوئی برائی حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اور اسی طرح نماز سے اجتماعی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں 5 وقت کی جو نماز فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تم نے جو نماز ادا کرنی ہے وہ اکیلے ادا نہیں کرنی، بلکہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ جب انسان نماز با جماعت ادا کرتا ہے مسجد کے اندر تو اس سے بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ منظم بناتی ہے۔ کہ کس طرح منظم بناتی ہے؟ کہ دیکھیں، ایک وقت کے اندر اذان ہوتی ہے اور ایک خاص وقت میں نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، تو انسان اس وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان 5 وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہے ایک خاص وقت کے اندر، تو اس طرح انسان کے اندر نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نظم و ضبط اختیار کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو منظم بناتا ہے اور پوری اجتماعی طور پر بھی منظم بن جاتا ہے۔ کہ دیکھیں، جب نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو حکم ہے صفوں کو سیدھا کریں، مل کے ٹھہرے ہوں، تو ایک امام کی اقتداء کریں۔ تو اس طرح انسان کو نماز منظم بناتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اجتماعی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ غم خواری کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ کہ دیکھیں، جب انسان مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہاں غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، بادشاہ، وزیر، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو انسان کے اندر غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ میں نے تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن میرے ساتھ والے نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے اپنے بھائی کو، تو اس کے اندر غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی آپ کو بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ نماز کا دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ قوم پرستی کو ختم کرتی ہے۔ قوم پرستی کو کس طرح ختم کرتی ہے؟ کہ ایک امام کے پیچھے جب سارے لوگ اکٹھے مل کر نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے قومیت اور عصبیت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم سارے ابن آدم ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں،
کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی خاص قوم کو دوسری خاص قوم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے اندر سب ہم برابر ہیں۔ وہ کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ صف کے اندر ہر قوم کا آدمی برابر برابر ٹھہرتا ہے، اور ہر قوم کا آدمی ایک ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان قومیت کو ختم کرے اور اجتماعیت کو، یعنی ابن آدم اور سارے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھ کر زندگی گزارے۔ چوتھا فائدہ، سیاست کے مسائل میں رہنمائی۔ دیکھیں، اسلام نے ہمیں سیاسی معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی ہے، کہ ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اگر ملک کا حکمران بننا ہے تو کس طرح ہونا چاہیے، اور اگر تم نے رعایا بننا ہے تو تمہیں رعایا کس طرح ہونا چاہیے، اور کیا کیا تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہارے حکمرانوں کے تم پر کیا حقوق ہیں، اور حکمرانوں پر تمہارے کیا حقوق ہیں، یہ تمام کے تمام اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن نماز ان چیزوں کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری ذہنیت بناتی ہے کہ دیکھیں، نماز کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو امام کے لیے ضروری ہے کہ امام نیک پارسا ہو، امام شریعت کے کاموں پر، حکموں پر عمل کرنے والا ہو، وہ نیک ہو، اس کے اندر برائیاں زیادہ نہ ہوں۔ جب یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں تو ہم اس امام کو اپنی نماز کے لیے اس شخص کو اپنی نماز کے لیے امام منتخب کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اسلام نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر تم نے اپنے ملک کا نظام چلانا ہے تو اس کے اندر بھی ان صفات کو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا تمہارے حکمران کے اندر بھی اس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو تم اسے اپنا حکمران بناؤ، اگر نہیں پائی جاتی تو اسے حکمران نہ بناؤ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ امام جو ہو وہ ایسا ہو کہ اکثر قوم، یعنی اکثر نمازی اس سے راضی ہوں، کم کی کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دو تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اکثر نمازی اس سے راضی ہوں۔ جب اکثر نمازی اس سے راضی ہوں تو اس شخص کو امام بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح ملک کے اندر بھی اگر اکثریت ایک شخص کے اوپر راضی ہو تو اسے ملک کا حکمران بنانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اور تیسرا، اسی کے ساتھ ساتھ امام کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھائے تو اس بات کی اندر غور و فکر کرے کہ اس کی جماعت کے اندر بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو ان تمام کا خیال رکھ کر نماز کو مختصر پڑھائے۔ جب وہ نماز کو مختصر پڑھائے گا صرف انہی کے خیال کی وجہ سے، تو اس کے اندر ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو حکمران ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی رعایا کی رعایت کرے، اپنے ملک کی قوم کی رعایت کرے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہیں نماز کے فوائد۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ نماز اسلام کے اندر سب سے بڑا فریضہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ جو ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ظاہراً تو یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دو چیزوں سے رکے رہیں، اپنی جائز خواہشات اور کھانے پینے سے۔ جب ان تین چیزوں سے انسان رک جائے گا تو اس کا روزہ ہوگا۔ لیکن روزے کے اندر صرف ان تین چیزوں سے روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر برے کام سے رکنا بھی مقصود ہے۔ دیکھیں، ایک حلال چیز جب روزے کے اندر حرام ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا یہ حلال تھا عام دنوں کے اندر، لیکن روزے کے اندر انسان نے اسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو جو چیز پہلے سے ہی حرام تھی تو وہ روزے کے اندر بطریق اولا حرام ہوگی۔ اب روزے کے کیا فوائد ہیں؟ روزے کے انفرادی فوائد، احساس بندگی۔ ایک انسان کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور مجھے حکم دیا کہ اس کام سے رک جاؤ، تو میں رک گیا ہوں۔ مجھے کھانے پینے سے روک دیا گیا، میں رک گیا۔ تو اس سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں،
میرے اوپر جو بھی حکم چلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں۔ وہ جس چیز کو کہے گا حلال ہے اور جس وقت کہے گا حلال ہے وہ حلال ہوگی، اور جس وقت کہے گا وہ حرام ہے وہ اس وقت حرام ہو جائے گی، اور جس چیز سے وہ روکے گا میں رک جاؤں گا، اور جس چیز کا وہ حکم دے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ روزے سے احساس بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا اطاعت امر، یعنی حکم کی اطاعت کرنا، حکم کی اطاعت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی صبح صادق ہو تم اپنے جائز کاموں یعنی کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رک جاؤ۔ جب انسان ان سے رک جاتا ہے تو یہ اطاعت امر کا بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا یہ ہے تعمیر سیرت۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز سے بھی تعمیر سیرت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روزے سے بھی ہماری سیرت سنورتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہے ضبط نفس، کہ انسان اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیں جب ایک شخص ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جس رب نے حلال چیز کو حرام کیا اور میں اس سے رکا رہا تو باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے میں بچا رہوں، ان سے رکا رہوں۔ یہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں ہم تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم پانی پئیں، لیکن ہم نہیں پیتے۔ صرف کس لیے نہیں پیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح باقی زندگی کے اندر بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ تنہائی میں اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی میں تنہا نہیں ہوں بلکہ ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہیں انفرادی فوائد، اور اسی طرح اجتماعی فوائد بھی روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ نماز کی طرح اجتماعی عبادت تو نہیں ہے بلکہ یہ انفرادی ہے، ہر شخص کا الگ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اس سے اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ روزے کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے پورے سال میں 30 دن روزے رکھنے ہیں، وہ تمہاری مرضی ہے، جب مرضی رکھ لو، نہیں، بلکہ کہا گیا تم نے 30 دن روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں، وہ بھی رمضان شریف میں۔ اب پوری قوم 1 مہینے کے اندر روزے رکھتی ہے اور اس وقت تقوی اور پاکیزگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اب ایک انسان برائی سے رکا ہوا ہے لیکن معاشرے کے اندر تمام آدمی برائی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے، ان لوگوں کی برائی کی وجہ سے اس ایک شخص پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن جب تمام کے تمام آدمی اور تمام کے تمام لوگ اس برائی سے رکے ہوئے ہیں تو اس سے ایک تقوی اور پاکیزگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے سے بھی تقوی اور پاکیزگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ پورے رمضان شریف کے اندر ہر شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ سنورتا ہے اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعیت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں، ہم آپس میں مجتمع ہیں، ہم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تمام کے تمام آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب امیر ہوتا ہے، امیر یا غریب، یہ دونوں آپس میں ان کی الگ الگ زندگی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ تم روزہ رکھو اس مہینے میں تو اس کے اندر تمام آدمی روزہ رکھ کر اپنے آپ کی اجتماعیت کا ایک معاشرہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان آپس میں مجتمع ہیں، آپس میں تقسیم نہیں ہے ہماری۔ بالکل اسی طرح تیسرا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ امداد باہمی کی روح، یعنی آپس میں انسان کے اندر غمخواری اور دوسرے آدمی کی امداد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک غریب آدمی جو فاقے میں زندگی گزارتا ہے، رمضان مبارک میں ایک امیر کو امیر ہی رہنے دیا جاتا ہے
لیکن اس کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو غریب کس طرح زندگی گزارتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ تو بھی فاقہ کشی کر، تو بھی پورا دن کھانے پینے سے رک جا۔ جب وہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو میرا بھائی ہے وہ کس طرح پورا سال زندگی گزارتا ہوگا بھوکا پیاسا۔ تو اسی وجہ سے انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزے کے اجتماعی فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نماز اور روزے کے کئی دوسرے بھی فوائد ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں۔ اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔